تو آج ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث ہے، 1390 نمبر حدیث، یہ آپ کو ریفرنس بھی شو ہو جائیں گے انشاءاللہ، بخاری اور مسلم یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا، ہم عائشہ فرماتی ہے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کھلی رہنے دی جاتی، لیکن ڈر اس کا ہے کہ کہیں اسے بھی لوگ مسجد گاہ نہ بنا لیا جائے۔ لیکن اما عائشہ کو بھی یہی ڈر تھا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا، اور ان سے پہلے جو امتوں نے اپنے نبی کی اپنی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اس حوالے سے اما عائشہ نے یہ فرمایا کہ اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا تو ہم بھی کھلا ہی رہنے دیتے، لیکن اما کو جو ڈر تھا وہ بالکل صحیح ڈر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت کچھ ہو گیا ایسا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پیر شلوار شاہ اور یہ وغیرہ وغیرہ کتنے ہی مزار بننے گئے، اور آپ کو وہاں پہ سجدے کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ یہ اما عائشہ کا بالکل صحیح ڈر تھا اور اس نے صحیح ہی کیا۔ آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی بھی حاضر نہیں ہو سکتا جس طرح سے عام قبر پر حاضر ہو رہا ہے۔ تو دوسری حدیث ہے صحیح بخاری 1341 نمبر حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ، یعنی کہ وہ اپنے چارپائی پر سو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہاں پر بیٹھی تھی، ام سلمہ اور ام حبیبہ سلام علیہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہیرا نامی جگہ پر گئے تھے، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ قبروں پر اور عمارتوں پر تصویریں لٹکائی ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ، اور وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں بات کر کے کہہ رہی تھی کہ ہم ایک ہیرا نامی جگہ پر گئے تھے جہاں پر لوگ تصویریں لٹکائے ہوئے تھے اور بڑا سندر ماحول تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی صالح شخص مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے، پھر اس شخص کی مورت اس میں رکھ دیتے۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ سارے مخلوق میں برے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ ساری مخلوق سے سب سے برے انسان ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اور یہ کام تو آپ کو ہر جگہ پر ملے گا، ہر جگہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری اللہ کے نزدیک ساری مخلوقات میں سے سب سے برے انسان ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ کس میں سے کوئی نیک شخص مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر تعمیر مقرر کر دیتے تھے اور وہاں پر سجدہ کا شروع ہو جاتا تھا، تو یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک سب سے برے۔ اور صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈرایا اپنی امت کو، پتہ ہے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بہت ڈر تھا کہ میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے، تو میں اپنی امت کو پہلے سے ڈرا کے جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت ڈرایا ہے، الحمدللہ۔ صحیح بخاری 3445 نمبر احادیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھانا، جسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ، اور اس لیے کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی ہوں، یعنی کہ مجھے مت بڑھاؤ۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بندے تھے، تو وہ کرسچن کے پاس اسی دعوت کے ساتھ آئے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کے جانے کے بعد اس پر ہی شرک کھڑا کر دیا، تو وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، وانا نعوذ باللہ تعالی، اللہ معاف کرے۔ اتنا بڑا شرک کیا انبیاء کرام کے نام کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں میری امت میں بھی ایسے کام نہ شروع ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرے مرتبے سے نہ بڑھاؤ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم 1188 نمبر احادیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تم میں سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مساجد گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو مسجد گاہ نہ بنانا،
میں تم کو اس سے روکتا ہوں. سبحان اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ پہلے لوگ اپنے نیک لوگوں کی اور انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد گاہ بنا لیا کرتے تھے, وہاں پہ سجدے شروع ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایسا کام نہ کرنا, میں تمہیں منع کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آگے پھر نبی علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر بھی بہت فرمایا ہے. آپ نے مستدرک الحاکم 3339 نمبر حدیث میں فرمایا, اللہم لا تجل قبری ونین ودو, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دا کہ جس پر لوگ آ کے سجدے شروع کر دے. اپنی قبر کو بت کہہ دیا, وہ قبر جو ہمارے ماں باپ اولاد سب چیز سے بڑھ کر عزیز تھی, اس قبر کو بھی کہہ دے کہ یہ بت ہوگا کہ اگر اللہ کے سامنے اس پر بھی سجدے شروع ہو جائیں. باقی تو شاہی کوئی نہیں. اگر انبیاء کرام کا یہ اسٹیٹس ہے تو باقی تو بیچارہ شاہی کوئی نہیں, باقی تو شاہی کوئی نہیں. انبیاء کرام یہ فرما رہے ہیں بھائی, امام الانبیاء رحمت للعالمین یہ فرما رہے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے. یعنی کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبریں بنی ہوتی پیر صاحب کی اتنی بڑی قبر, اچھا چھوٹے پیر صاحب کی اتنی بڑی قبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین کے برابر یا اتنی سی, بس اتنی سی آپ اوپر کر سکتے ہیں زمین سے, اس سے زیادہ نہیں. یہ آپ کا منع کیا گیا ہے احادیث میں. تو صحیح مسلم میں 2243 نمبر حدیث ایک اور بھی آئی ہے, کیا میں تمہاری وہی ڈیوٹی نہ لگاؤں جو رسول اللہ نے میری لگائی تھی, کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کوئی قبر دیکھو تو اسے زمین کے برابر کر دو, کوئی تصویر دیکھو یعنی کہ اگر پوجا کی شکل میں کوئی کر رہے ہیں تو اسے مٹا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مولا علی کو کیا تھا حکم, اور مولا علی نے اس کے بعد کے لوگوں کو یہ کہا. 8 حدیث ہماری کور ہو گئی ہیں. دیکھ رہے ہیں تو بھائی امام الانبیاء رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرمائے گئے. سر اپنی قبر کو کہہ دیا اللہم لا تجل قبری ونین عبدو, اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنانا اس کے لوگ آ کے سجدہ شروع کر دیں. بھائی اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. اپنی امت کو اتنا ڈرا کے گئے. اور اگر آپ ابھی بھی فوکس کریں گے نا, جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے مبارک, اور حسن علیہ السلام کی قبر, وہاں پر بہت چھوٹی ہے. حسین علیہ السلام کا تو انہوں نے مزار بنایا شیعوں نے, حسن علیہ السلام کی قبر بہت برابر ہے. تو اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ قبروں کو بڑا کرو, بلکہ یہ ضرور فرمایا تھا کہ چھوٹا کرو. تو یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے انشاءاللہ قبروں کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت اپنی امت کو منع کرتے گئے ہیں کہ ایسا کام تم نہ کرنا. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی طرف چل پڑو گے قدم پر قدم بالش پر بالش, حتیٰ کہ انہوں نے بھی ایسے ہی کام بدعت شروع کیے تھے اور تم بھی شروع کرو گے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون, یہ بھی حدیث ہے. تو بعد میں تو امت بہت شرک میں مبتلا ہوئی ہے, یہ تو ہر امت کے آدمی کو پتہ ہے. جیسا کہ شام میں لوگ ایک شیعہ کا فرقہ نکلا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ علی اللہ, شیعوں نے بھی اسے کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ایسے بہت ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ وہ فلاں فلاں,